امریکہ میں سال 2024 کے صدارتی الیکشن اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور ملک کے سیاسی میدان میں سخت مقابلہ جاری ہے۔ یہ الیکشن امریکہ کی تاریخ کے اہم ترین الیکشنز میں سے ایک سمجھے جا رہے ہیں، کیونکہ دونوں امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس کے پاس ملکی اور بین الاقوامی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے مختلف ترجیحات ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ 2016 کے انتخابات میں کامیاب ہوئے لیکن 2020 میں صدر جو بائیڈن سے شکست کھا گئے، ایک بار پھر میدان میں ہیں۔ سال 2020 کے الیکشن میں ٹرمپ نے کئی اہم ریاستوں میں شکست کا سامنا کیا تھا، جن میں پینسلوینیا، ایریزونا، میشیگن، جارجیا اور وسکانسن شامل تھیں۔ یہ تمام ریاستیں سوئنگ سٹیٹس کہلاتی ہیں، جن کا جھکاؤ کبھی ریپبلکن کی طرف اور کبھی ڈیموکریٹس کی طرف ہوتا ہے۔ سابق صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم اس وقت انہی ریاستوں پر خاص توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2024 میں کم از کم 4 اہم ریاستوں پینسلوینیا، میشیگن، وسکانسن اور جارجیا میں کامیابی حاصل کریں، جہاں سے سال 2020 کے صدارتی الیکشن میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان ریاستوں کے علاوہ وہ فلوریڈا اور اوہایو جیسی اہم ریاستوں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، جہاں ریپبلکن پارٹی کے مضبوط ووٹرز موجود ہیں۔ کیملا ہیرس جو موجودہ نائب صدر ہیں، ڈیموکریٹ پارٹی کی امیدوار کے طور پر میدان میں ہیں۔ سال 2024 کے الیکشن میں ان کے لیے کامیابی حاصل کرنے کی حکمت عملی صدر بائیڈن کی پالیسیوں کو جاری رکھنے پر مبنی ہے، لیکن وہ اپنی انتخابی مہم کے دوران بعض مقامات پر صدر بائیڈن کی پالیسیوں سے خود کو فاصلے پر رکھے ہوئے بھی نظر آتی ہیں۔ کیملا ہیرس کے لیے اہم امریکی ریاستوں پینسلوینیا، وسکانسن، ایریزونا اور جارجیا میں کامیابی حاصل کرنا لازمی ہوگا، کیونکہ یہ ریاستیں 2020 میں ڈیموکریٹس کی جیت کے لیے کلیدی تھیں۔ اس کے علاوہ ریاست نواڈا اور شمالی کیرولینا جیسے میدان میں بھی انہیں سخت مقابلے کا سامنا ہے۔ مختلف سرویز اس وقت مقابلے کو انتہائی سخت اور غیر یقینی قرار دے رہے ہیں۔ گیلپ اور پیو ریسرچ جیسے اداروں کی رپورٹس کے مطابق دونوں امیدواروں کے درمیان فرق بہت کم اور نتائج کا دار و مدار سوئنگ سٹیٹس پر ہوگا۔ مسلم امریکن کمیونٹی میں اس وقت شدید بحث جاری ہے کہ مشرق وسطی میں امن کے قیام کے لیے کون سا امیدوار زیادہ موزوں ہو سکتا ہے۔ کچھ حلقے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وجہ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے دور میں امریکہ نے اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی تھی، جبکہ دیگر حلقے کیملا ہیرس کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ انسانی حقوق اور امیگریشن پالیسیوں پر نرم رویہ رکھتی ہیں۔ مسلم امریکن کمیونٹی کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا کیملا ہیرس میں سے کسی کو بھی ووٹ نہ کیا جائے، کیونکہ دونوں امیدوار سیز فائر کے مسئلے پر کوئی واضح پالیسی نہیں رکھتے۔ دونوں امیدواروں کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کی عمر اور صحت بھی اس انتخابی مہم میں اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی عمر 78 سال اور 2020 میں انہیں کووڈ کا سامنا کرنا پڑا تھا، تاہم ان کی صحت اب بہتر قرار دی جا رہی ہے۔ دوسری طرف کیملا ہیرس کی عمر 60 سال ہے اور ان کی صحت کے حوالے سے کوئی بڑے مسائل رپورٹ نہیں ہوئے، لیکن دونوں امیدواروں کی عمریں ووٹرز کے لیے ایک موضوع بحث بنی ہوئی ہے، خاص طور پر جب بات صدر کے فرائض منصبی کی ادائیگی کی ہو۔ سال 2024 کا صدارتی الیکشن امریکی سیاست کی تاریخ میں ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے، جہاں دونوں امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ سروے کے نتائج غیر یقینی ہیں اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے والے ان الیکشن کا دار و مدار سوئنگ سٹیٹس اور اقلیتی ووٹرز پر ہے، جن میں مسلم کمیونٹی کی بھی ایک قابل ذکر تعداد موجود ہے۔ محسن ظہیر، نیو یارک۔ Don't forget to like, comment and subscribe.